ویلکم ٹو مائی چینل انسین فیئر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ آج آپ کے لیے ایک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ تو بغیر کسی وقفے کے آج کی سنسنی خیز کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے درخت کی جو صدیوں سے ایک خوفناک راز چھپائے ہوئے تھا۔ وہ درخت جس کے قریب جانے والا کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ کیا یہ صرف ایک افسانہ تھا یا اس درخت میں واقعی کوئی شیطانی طاقت تھی؟ یہی جاننے کے لیے راشد نے اس درخت کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس رات جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ چنارپور ایک پرسکون گاؤں تھا جہاں لوگ اپنی عام زندگی گزار رہے تھے، لیکن گاؤں کے ایک کونے میں ایک ایسا درخت تھا جس کے بارے میں ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اس کو شیطانی درخت کہا جاتا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ درخت صدیوں پرانا ہے اور جو بھی اس کے نیچے گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ درخت انسانوں کو نگل لیتا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ اس میں کسی آدم خور جن کا سایہ ہے۔ لیکن راشد ان سب باتوں کو جھوٹ سمجھتا تھا۔ وہ ایک جدید سوچ رکھنے والا نوجوان تھا اور ان دیومالائی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ راشد نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ سب توہم پرستی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ صرف ایک عام درخت ہے، میں خود جا کر اس کا معائنہ کروں گا۔ راشد کے دوستوں نے راشد کو منع کیا اور کہا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اسے بزرگوں کی بات مان لینی چاہیے، مگر راشد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات اس درخت کے قریب جائے گا اور اس حقیقت کا پتہ لگائے گا اور پھر واپس گاؤں آ کر لوگوں کو بھی اس بارے میں بتائے گا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ چاندنی رات میں گاؤں بالکل خاموش تھا، لیکن راشد کے دل میں تجسس کی ایک آگ جل رہی تھی۔ اسے بہت جلدی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی یہ راز افشاں ہو جائے وہ بہتر ہے۔ اس نے اپنے بیگ میں ٹارچ، کیمرہ اور ایک خنجر رکھا تاکہ کسی خطرے کی صورت میں اپنا دفاع کر سکے۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچا تو عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے پورا ماحول خاموش ہو چکا ہو۔ جیسے ہی اس نے ٹارچ کی روشنی درخت پر ڈالی، درخت کے پتوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ وہ خرگوشیاں کچھ ایسی تھیں، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ راشد نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ راشد نے خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے اور درخت کے مزید قریب ہو گیا۔ جیسے ہی راشد نے کیمرہ آن کر کے درخت کے تنے پر فوکس کیا، وہ ایک خوفناک منظر دیکھ کر کانپ گیا۔ درخت کے پتے میں انسانی چہرے ابھر رہے تھے۔ یہ چہرے زندہ تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ مدد کے لیے چیخ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ راشد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ اچانک درخت کی شاخیں حرکت میں آئیں اور اس کی طرف لپکنے لگیں۔ شاخیں اب ہاتھوں کی طرح لگ رہی تھیں، جیسے ہی وہ کسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچانک راشد کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کھینچ رہی ہو۔ اس کے قدم جم گئے اور وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ درخت کا تنا ایک بھیانک چہرے میں تبدیل ہونے لگا، ایک بڑا خوفناک آدم خور چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں خون جیسی روشنی تھی اور اس کے منہ کا تنا اتنا بڑا ہو گیا تھا جیسے کسی انسان کو زندہ نگل سکتا ہو۔ راشد نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ اچانک درخت سے ایک بڑی شاخ بجلی کی تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پھر اگلی صبح گاؤں کے کچھ لوگ درخت کے قریب آئے۔ وہاں صرف راشد کی ٹوٹی ہوئی ٹارچ اور کیمرہ زمین پر پڑے تھے، مگر راشد خود کہیں پر نہیں تھا۔ گاؤں والوں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی اور جو کچھ اس میں تھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ کیمرے کے آخری لمحے میں راشد کی خوفناک چیخ سنائی دی اور پھر ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔
اس کے بعد گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کے قریب کبھی نہیں جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو درخت کے پتوں میں ایک نئی سرگوشی شامل ہو جاتی ہے، راشد کی سرگوشی۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔